बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये मनाज़र आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस गाड़ियाँ, और इन गाड़ियों से उन बेगुनाह मज़दूरों की लाशें निकाली जा रही हैं जिनको बलूचिस्तान के अंदर इस जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया कि इनका ताल्लुक़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। और ये मंज़र आप देख रहे हैं, ये उस हमले के बाद के मनाज़र हैं जो हंगू पुलिस के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया था, जिसमें एक DSP समेत 10 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। और जनाजे के मनाज़र भी बड़े ज़ाहिर है कि करबनाक हैं। और इसमें आप ये सूरत हाल जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज़ कहाँ से किया जाए, कौन सा वाक़या पहले बताया जाए, कौन सा बाद में बताया जाए। और जो अफसोसनाक सूरत हाल हम बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं, जहाँ पे एक पूरे ज़िले के अंदर 31 जुलाई तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है नोशकी में। वहाँ पे दूसरा दिन भी कर्फ्यू में गुजरा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, अपने घरों में जा नहीं सकते। इसी तरह मस्तूंग की जो सब तहसील कटकुचा, इसमें भी कर्फ्यू नाफिज है और लोगों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शदीद तरीन मज़म्मत सामने आ रही है। ये जो हंगू का वाक़या हुआ है, इसमें इतनी सख्त मज़म्मत सामने आई है कि दहशत गर्दों की कमर एक बार फिर मुतासर हुई है। और ये कमर टूटते टूटते बची है, क्योंकि ये कमर टूटती है, फिर से जुड़ जाती है, फिर से ये रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, फिर से मुनज़्ज़म हो जाते हैं, फिर से हमला करते हैं। 50 से ज़्यादा की तादाद में अगर मिलिटेंट्स आते हैं और फिर एक पुलिस पोस्ट के ऊपर हमला आवर होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि नुकसान भी होता है। और इसमें जब इनके पास भारी हथियार होते हैं, जब इनके पास जदीद असलहा होता है, जब इनके पास क्वाडकाप्टर्स या ड्रोन्स होते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके हमले की शिद्दत क्या होगी। और फिर ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं कि जब एक हमला होता है, मज़ीद नफरी जाती है, मज़ीद कुमक जाती है, तो उसको भी घात लगाकर हमले का निशाना बनाया जाता है। और ये जो सवाल उठाया जाता है कि हंगू पुलिस को इतना भारी नुकसान क्यों उठाना पड़ा, तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि रास्ते में घात लगाए जो मिलिटेंट्स थे, उन्होंने हमला कर दिया। DSP की क़यादत में टीम जा रही थी। इसमें जो है मुख्तलिफ़ जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं पुलिस के, इनके जवान इस शामिल थे इस कुमक में। और फिर DPO हंगू की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। जो अफसोसनाक मनाज़िर हैं इस वाक़े के बाद, 3 बख्तर बंद गाड़ियाँ जो हैं ये जली हुई नज़र आती हैं। 2 मोबाइल जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस मोबाइल गाड़ियाँ, इन सब को नज़र आतिश किया गया है। इन सब की हालत देखकर लगता है कि इनको भारी हथियारों का निशाना बनाया गया है। इसमें ये फिर मार्टर गोला भी फेंकते हैं, इसमें भारी हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है कि बड़ा जानी नुकसान हुआ है। एक DSP दियार खान समेत 10 पुलिस के जवान ये शहीद हुए हैं, 32 के लगभग ज़ख्मी हुए हैं। और जब एक सरकारी प्रेस रिलीज़ आती है IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसमें बताया जाता है कि जी हमने 15 दहशतगर्दों को मारा है। फिर जब वो ज़ुबानी वहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो बताते हैं कि जी 12 से 14 दहशतगर्दों को हमने मारा है। यानी इसका मतलब ये है कि या ये 12 हैं, या ये 14 हैं, या फिर ये 15 हैं। क्योंकि ये भी बताया जाता है कि एक तो फ़ौरी तौर पर, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि फ़ौरी तौर पर मीडिया को आगाह करने का जो बंदोबस्त है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में शायद ये रिवाज नहीं है। ये इंतज़ाम इंतहाई नाक़िस है। और इसी वजह से फिर अफवाहों का बाज़ार भी गर्म हो जाता है। और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जाती हैं और जिस तरीके से फिर हमला करने वाले जो हैं, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो जिस किस्म के दावे पे करते हैं, तो उन दावों को काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी अगर वो ये दावा करते हैं कि जी हमने 40 या 50 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया है, तो फिर इसका जवाबी फ़ौरी तौर पर जो एक बयानिया है वो सामने नहीं आता। जो आदाद शुमार हैं उस हवाले से हमेशा जब रात को हमला होता है, शाम को हमला होता है, तो फिर अगली सुबह का इंतज़ार करना पड़ता है। और फिर पहाड़ी इलाका हो, ये जो वीडियो सामने हंगू की आ रही हैं, ये इसमें तो ज़्यादातर पहाड़ी इलाका नहीं नज़र आ रहा, एक किस्म का मैदानी इलाका ही नज़र आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द आएंगे और हमला करेंगे तो फिर इसी तरह का नुकसान होगा।
رسپانس کیا دیا گیا ہے فورسز کی طرف سے اور فورسز کی آپس کی کوارڈینیشن کتنی ہے. اور یہاں پہ جس طریقے سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ہمیں وہ ایک پیج نظر نہیں آتا جو پیج ہمیں نظر آتا ہے بلوچستان میں. سول ملٹری بیلنس ہمیں یہاں پہ نہیں نظر آتا. یہاں پہ آج بھی جب وزیر اطلاعات شفیع جان ہسپتال جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک فوٹو سیشن کرواتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ بند کمروں کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ 8-10 مہینے سے اگر کور کمانڈر پشاور اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے بیچ میں ملاقات نہ ہو رہی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ملیٹنٹس کو، شدت پسندوں کو، عسکریت پسندوں کو، دہشت گردوں کو، جو بھی آپ نام دے رہے ہیں، ان کو اسی قسم کا ماحول سوٹ کرتا ہے. یہ جو ایک جگہ جنازے ایک جگہ پہ تابوت رکھے ہوئے ہیں، سرکاری اعزاز کے ساتھ جنازہ ادا کر دیا گیا اور سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا، سپرد خاک کر دیا گیا، سلامی دی گئی، شدید ترین مذمت، اور پھر نوٹس لے لیا گیا اور پھر رپورٹ طلب کر لی گئی. یہ وہ روٹین کے بیانات ہیں جو ہر حملے کے بعد ہمیں سننے کو ملتے ہیں. اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی ہنگو گئے، ہسپتالوں میں گئے، انہوں نے زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی، ان کو شاباش بھی دی. لیکن یہ عیادت اور یہ شاباش دینے کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب بھی گئے، ہنگو چلے گئے، وہاں بھی انہوں نے جوانوں سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے، آئندہ بھی اسی طرح کا مقابلہ کریں گے اور ہمیں اپنے جوانوں پہ فخر ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے بیانات سے آپ کے جوان واپس نہیں آئیں گے. یہ قربانیوں کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے. اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سید شہاب علی شاہ بھی ہنگو گئے. جانا چاہیے ان کو، متاثرہ جگہوں میں جانا چاہیے ان کو، ان اضلاع میں جانا چاہیے کہ جہاں پہ صورتحال انتہائی خراب ہو. جیسے کچھ دنوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیے رکھا، بنو کے حوالے سے ٹانک میں جو ایک بڑا حملہ ہوا، ڈیر اسماعیل خان تک اعلیٰ عہدیدار گئے اور ان علاقوں میں شاید یہ اعلیٰ حکومتی عہدیدار جو ہیں یہ جا نہیں سکتے، جیسے قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ اسی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ جو شدت پسند ہیں وہ پوری پلاننگ کرتے ہیں، پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں. ایک جگہ پہ حملہ ہوتا ہے، ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. ٹانک پہ حملہ ہوتا ہے تو ٹانک پہ توجہ چلی جاتی ہے. بنو کے معاملات ہیں تو ہم بنو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی اور ضلع میں پولیس کے اوپر، فورسز کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے. کبھی دیر سے خبر آ رہی ہوتی ہے تو کبھی سوات سے خبر آ رہی ہوتی ہے. اب انہوں نے چنا ہے ہنگو کو، اور ظاہر ہے کہ اس کی جغرافیائی آپ اہمیت دیکھیں، جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، اور اس میں اتنا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے پولیس کو. اور 5 اگست کو یوم شہدائے پولیس بھی منایا جا رہا ہے. یہ تقریب ویسے عموماً 4 اگست کو ہوا کرتی ہے لیکن اس مرتبہ 5 اگست کو رکھی گئی ہے یہ تقریب. اور یہ جو شدید ترین مذمتوں والا سلسلہ ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ چلتا رہے گا، لیکن ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ پھر آپ کو صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر فوٹو سیشن کے لیے اجلاس نہ کرنا پڑے. اس میں جو بیان جاری کیا گیا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بتایا گیا ہے کہ جی اہم اجلاس بلا لیا. اس میں چیف سیکرٹری نظر آ رہے ہیں، اس میں آئی جی پولیس نظر آ رہے ہیں، متعلقہ حکام نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں مذمت اور آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا، اس قسم کے بیانات سے اب میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھ جانی چاہیے. اس میں جو ہتھیار ملیٹنٹس کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ وسائل اگر آپ کے پاس نہیں ہیں اور اگر آپ فراہم بھی کر رہے ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ آج بھی انفراسٹرکچر کے حوالے سے شکایت آتی ہے، آج بھی عام گاڑیوں میں پولیس کی پیٹرولنگ ہوتی ہے، اور جہاں پہ پیٹرولنگ کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی پی او لیول، آر پی او لیول تک تو بلٹ پروف یا بم پروف گاڑیاں دی گئی ہیں، لیکن جو گشت پہ مامور پولیس اہلکار ہیں ان کو اس قسم کی گاڑیاں فراہم نہیں کی جا سکیں. اگر وسائل کی کمی ہے تو مرکزی حکومت، وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ صرف ایک حکومت کا کام ہے؟ کیا صرف یہ ایک صوبائی حکومت کا کام ہے؟ کیا اس میں وفاقی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ صرف ایک فورس کا کام نہیں ہے، یہ صرف آرمی کا کام نہیں ہے، صرف ایف سی کے کام نہیں ہے،
اور یہ صرف پولیس کا کام نہیں ہے، یہ مل کر کرنے کا کام ہے، اور اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ ہونا ہوگا، اور جو یہ جنگ ہے یہ مشترکہ طور پر لڑنا ہوگی، ورنہ اسی طرح کی صورتحال جو ہے یہ سامنے آتی رہے گی۔ نوشکی میں دوسرا دن کرفیو کا، اور 31 جولائی تک یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلہ رہے گا، اور 2 دن جس طریقے سے نوشکی کے عوام نے گزارے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اچانک سے ایک فیصلہ آ گیا سامنے کہ جی کرفیو کا نفاذ اور غیر ضروری طور پر باہر پھرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، نوشکی کے بھی اور کٹکوچا کے بھی، مستونگ کی جو سب تحصیل ہے، اور یہاں پہ اس علاقے میں فوجی قافلے کو نشانہ بنایا گیا، اسی مستونگ میں ایک سیشن جج کو شہید کر دیا گیا، مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، اور جو بڑی شاہراہیں ہیں وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افسوسناک واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور بلوچستان کا یہ جو ایک اور سانحہ سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تربت میں یہ اغوا کیے گئے 7 مزدور تھے، جن میں سے 1 کی لاش پہلے ہی برآمد ہو گئی تھی، اور یہ جو مزید 6 لاشیں برآمد ہوئی ہیں ان میں سے 4 کا تعلق پنجاب سے اور 2 کا خیبر پختونخوا سے بتایا گیا ہے۔ ان کی لاشیں ٹیچنگ ہسپتال تربت منتقل کی گئیں، ایمبولینس گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ناصر آباد کا علاقہ ہے، یہاں سے لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی شناخت جو ہے ارشد ولد محمد رفیق یہ لودھراں کے ہیں، محمد تیمور ولد محمد رفیق یہ بہاولپور کے، محمد وزیر ولد محمد رمضان یہ بہاولپور کے تھے، محمد پرویز ولد محمد بشیر بہاولپور پنجاب، اور خیبر پختونخوا میں سے تعلق رکھنے والے جو ہیں بنیر کے امجد اور یحییٰ ولد نوروز خان یہ صوابی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی لاشیں اب لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ دور دراز علاقہ ہے، کب پہنچیں گی یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوال ہے۔ اسی طرح کی صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں، میرے ساتھ جڑے رہیے، بہت سارے معاملات ظاہر ہے کہ آپ کو مختلف ذرائع سے پتہ چل جاتے ہیں، لیکن مصدقہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فوری طور پر بتانا بہت بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور میری کوشش بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات میری ویڈیو لیٹ بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اگر صرف سوشل میڈیا کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر آپ مصدقہ اور کنفرمڈ جو انفارمیشن ہے وہ نہیں فراہم کر سکتے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔